بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ وہ جانباز، بہادر اور بڑے طاقتور جوان تھے اور مقابلے میں بہت ہی دلیر تھے۔ عصمت و عفت کا تحفظ اور کمزوروں اور لاچاروں کی نگہبانی کی ذمہ داری جناب علی رضی اللہ عنہ جیسے نیک نفس، بہادر و جانباز اور جرأت مند و باہمت لوگ ہی کر سکتے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تبوک کی طرف روانہ ہو گئے تو منافقین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ ایک بوجھ بن چکے ہیں۔ آپ کو ایک بوجھ ہی سمجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی میں چھوڑ دیا اور خود غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ استغفر اللہ، کس قدر بے بنیاد بات تھی ان منافقوں کی۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کبھی بوجھ سمجھ سکتے تھے؟ جبکہ بچپن ہی سے حضرت علی کو اپنے گھر میں پالا پوسا، جوان کیا اور جنتی عورتوں کی سردار اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی بھی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منافقین کی باتوں پر بڑا غصہ آیا اور وہ جوش میں تلوار سونت کر تبوک کے راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں درپیش ساری باتوں سے آگاہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات سن کر ہنس پڑے اور فرمایا، اے علی، تمہیں اس بات سے خوشی نہیں کہ تم میرے نزدیک اسی مقام کے حامل ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔